لوگ
پہ ہوندے کوئی علی دا چہرہ دیکھ کے ٹھردا ہے کوئی علی دی گفتگو سن کے ٹھردا بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مزاج دا اثر لیتا ہے اس واسطے جو میرے چوتھے مولا دا فرمان ہے من وجدا فی قلبہ برد حبنا فلیشکر لحکم دنیا والے جن کے سامنے میرے ڈاڈے علی کا نام آوے دل ٹھر جائے بات شکریہ سوال ہو اور علی نہ ہو سلونی پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں تمہاری دل کی دل میں رہ جائے تم پوچھتے جاؤ اور میں بتاتا جاؤں اس لیے کہ میں زمینوں کے فقط راستے نہیں جانتا زمینہ دے راستے نہیں جاننا لِأَنِّي أَعْلَمُ طُرُقَ السَّمَاوَاتِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ فرمایا علی وہ ہے جو زمینوں کے راستوں سے آسمان کے زیادہ جانتا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس تو پہلے جو سوال ہے انہیں دے علی دو ابو مجمع ہر کوئی ہم مزاج تا نہیں ہونا ہر کہنا اپنا اپنا مزاج ہونا ہے کہا کیا میری داڑھی دے وال کتنے کبھی اس گل کا تعلق کوئی تکلیف نہ ہے بس صرف اس واسطے جو الجھاؤ ہے کہیں جاتے تا آخسی جو میں اس گل کو نہیں جاننا سارے واسطے بہانہ بڑھوے سی لیکن رب کائنات دی قسم کائنات نے جو سوال کیے ابھی ان کے دل میں ہوتے تھے عباس کا بابا جواب پہلے دنیا کوشش کی تھی جو قدر تھا کہ ہون نہیں تھے بات لیکن اللہ خدا قسم انہاں دی زبان تے لا تک دی آیا ہی نہیں کبھی نہیں آکھیا جو آج نہیں تھے کل دنیا بھی کوشش کریں دی رہی ہے میٹنگاں ہویاں کوششاں ہویاں جو علی ہر لے آتا ہے نماز دی ٹائم تے پڑھتا سوال دا جواب بھی فوراً دینا سوال ہی ہو جائے بولو یا نماز دا ٹائم چکے یا سوال دا آکھے کل دسے ساں میٹنگ پاس ہوئی لوگ اکٹھے ہوئے ٹائم دا انتخاب ہو گیا امیر کائنات وضو کیتا امیر المومنین اذان آکھی اذان دو بعد علی مسلح عبادت آئے
تکبیر بلند کران نالم مبغضا کہنا یا علی مسئلہ درپیش ہے اے فرماؤ اے کیڑے حیوان ہیں جڑے انڈے دے دے او کیڑے بچے دے دے اے سمجھ علی الجھ ویسی ٹائم نماز دا چک ویسی ساڈے ہتھے گل آ ویسی لیکن اس جاہل نو پتہ نہ جو میں دل میں رکھتا ہوں پہلے علی کے دماغ میں موجود ہے سوال کیتا یا علی کیڑے حیوان جڑے انڈے دے دے کیڑے بچے دے دے میرے آقا جی نے ہاتھ لے کے لیا فرمایا تجربہ آپ کرے جے کان باہر نہ وہ بچے دے دے جے انڈے دے نہ انڈے دے دے اللہ اکبر ہر کہیں اپنے مزاج دا اثر لینا ہوندا ہے ہر کہیں اپنے اپنے مزاج دے سوال کیتے امیر المومنین نے جواب دیتے انہاں لوگاں وچ ایک بندہ ہاں جڑا مزاج دا کوئی عظیم ہاں جڑا معیار دا کوئی بلند ہاں علم دا متلاشی ہاں علی دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آتا ہے ہر کہیں اپنے مزاج دا سوال کیتا ہے مولا میرے دل لگ ہے میں اپنی آخرت دے بارے سوال کراں مولا اے فرماؤ ہر شاید قیمتی ہون دا جو معیار ہے انسانہ دے قیمتی ہون دا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں زمینہ دے قیمتی ہون دا معیار ہے اجناس دے قیمتی ہون دا معیار ہے حیوانات دے قیمتی ہون دا معیار ہے مولا اے فرماؤ انسان دے قیمتی ہون دا معیار کیا ہے زہرا دے شوہر حسنین دے بابا کعبہ دے گوہر میں ایدی اکھے چاک پائی فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما فرمایا انسان کے قیمتی ہونے کا معیار پوچھنا چاہتا ہے تو سن جس انسان کے پاس دولت علم زیادہ ہوتی جائے گی جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی اتنی قیمت بڑھتی اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما جتنی جتنی علم ہو سی زیادہ اتنی اتنی انسان دی قیمت بڑھتی ویسی وَأَقَلُّ النَّاسِ قِیمَتًا اقلہم علما جتنی جتنی علم دی دولت گھٹتی ویسی بندے دی قیمت گھٹتی ویسی تو حیران ہو گئے ہوگا اتھے تو الٹی کرتا چل رہی ہے جیڑا جیڑا بڑا جاہل ہوئے انہوں بڑا پروٹوکول ملتا ہے اتھے تو ساتھی جو الٹا کرتا بدل ایک کیا تھا بیٹھا ہے تو علم دی قیمت ہوتی ہے وہ علم دی قیمت ہوتی ہے جیسے جیتا اللہ معیار یہ جا بنا ہے جاہلوں کیا پتا جواب ان کا مقام کیا ہے اور کول تو الٹی کرنا ہے بجڑا الف بے صحیح نہیں جانتا جڑا صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا جڑا اصول دین تے استدلال دا طریقہ نہیں آتا جڑا قرآن ویکھ کے نہیں پڑھ سکتا جڑا حدیث پیغمبر نہیں پڑھ سکتا جڑا نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتا بس بہرمی چنگی جان لیتا ہے ساری قوم چھت نال لگ دی ہے دھیان کر دے علی دا مرید بہرمی چھوڑ علم دوست بن دیکھو جی ازاداری ساڑھے کولو امانت ہے یہ ساڑھے کول امانت ہے یہ ساڑھے بچے ساڑھے کولو کچھ لینا ہے اور وہ بچہ پیٹ زیادی کرے گا جوانا نامو بہتا ماں سن فرمے دن بھائی بچہ ماں دے شیکہ میں جوڑے کا اثر لے رہا ہے ماں سن فرمے دن ماں وضو نال رہے ماں قرآن میں تلاوت کرے ماں جھوٹ نہ بولے ماں غیبت نہ کرے اس واسطے جو ماں دا اثر شیکہ میں جو بچہ ہوئے اس نہیں ہوگا ہے میں بڑھ گیا تھوڑے پیچھے رہا ہوں معصوم فرمائی یا کا وَخَزْرَا التَّمَن فرمایا رشتے دی تلاش کی ویک گندگی تے اگی ہوئی سبزی تو پرہیز کر معصوم کو پوچھا کہ مولا یہ خزرا التَّمَن کیا ہے گندگی تے اگی ہوئی سبزی تو مراد کیا ہے فرمایا یہ جو گھر پوتر کا رشتہ نہ کر کے گھر جو یزیدی کردار کی دور والے ایسے گھر کر یہ جیسے
سیرت بطول دی خوشبو آئے اس واسطے تے بدامڑی نسل ہی ہو جائے خاتون جو ودا جائے جو آل محبت دی اطاعت دی خوشبو آئے مادہ اثر بچے تھے ہوندے مادہ اثر بچے تھے ہوندے اور تاریخ نے بات ثابت کی دی ہے جیسی ماں ویسا بیٹا خوشابہ نے پھر سنو تاریخ نے ثابت کیتے جیسی ماں ویسا بیٹا ماں اگر میں سنے پتر یزید بنے ماں بطول پتر حسین بنے نعرہ حیدری انتخاب دے رشتہ ہی ہو جائے گھر کر جنہیں کردار بطول دی خوشبو آئے بدگر شکم شوہر دی امانتی وہ جو مار رہے جھوٹ نہ بول زبان تے گلہ تے غیبت نہ آوے قرآن دی تلاوت کر اے آداب ہے اس واسطے جو یہ دا اثر شکم والے بچے تے ہونا ہے شکم والے بچے تے اثر ہونا ہے تینا تھی نہیں ہونا انہاں ہوئی ہوئی ہے محفلیں جلائیں جہاں محفلیں خدا یاد آوے لگا بھی نہ ہویا ہے یہ ان کے بچے جڑے نا انہاں دے تختہ اداداری امانت نہ پرانی ہے یہ مجلس سے جاوے انہاں کو پتہ لگے جو حسین دی مجلس سے سن حسین اتنا خرچہ کر کے بچا کے دے گیا ہے خدا نہ خاصہ میں جو آج ویلوی تے چنگے کرنے دی چال دے تھوڑا جا منبر تے نچاں انہاں بالا دا ذہن سینما والے پاسے ویسی اہل بیت تے گھر والے پاسے ویسی خدا را اپنی نسلیں بچاؤ اداداری تیرے کول امانت زہرا دی دھی دی اے تیرے کول امانت سید سجاد دی اداداری تیرے کول امانت حسین ابن علی دی اے مجلس تیرے ذہن دی تفریح نہیں مجلس تیرے سٹے اور ضمیر نو نہ جگاوے تو مجلس ہی نہیں مجلس اگر تیرے ضمیر نو بیدار نہ کرے اگر تیری سٹی ہوئی حس نو مجلس نہ جگاوے وقت مجلس سے آمنا تا تینو فائدہ کوئی نہیں نراز ہو گئے ہو ایک سلوات پڑھو چاہو اکثر ہم علمہ کسی کے قیمتی ہونے کو دیکھنا ہے تو دے علم نو ایک جتنا علم وردہ ویسی ہو دی قیمت وردی ویسی جتنا علم کم ہوگا ویسی ہو دی قیمت کم ہوگی ویسی ایک علی علم دس ہے جڑا باعث فضیلت انسان ہے اور نحج البلاغت فرمایا والعدل فضیلت الانسان اور سب تو زیادہ انسان دی فضیلت دا باعث انسان دی عدالت بن دی آپ عدالت کی تھوڑی تعریف کرنا چاہتے یعنی معصوم نے کی دی ہے معصوم فرمائے عدل یہ ہے جو بندہ واجب ادا کرے نہ ہوئے جو محرمات الہی تو بچدا ہوئے انہوں عادلہ دین جڑا گناہ کر کے گناہ تے شرم ہی نہ کرے جڑا گناہ عام کرے تے گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے انہوں مذہب اہل بیت جو فاسق آتے تے جڑا فاسق فاجر ہوئے او حلال بندہ عید دا چاند ویکھے تے چوکا دے نہیں نہ بنیا جڑا اللہ کو حیا نہیں کرے گا ساچی نہ بولے سی علم انسان دی فضیلت دا باعث عدل انسان دی فضیلت دا باعث میں جملہ دے دکھنا توڑے ملاج دا تاریخ پڑھ لو عدل اور علم کے صحیح امتزاج کو علی کہتے ہیں
شکشکیہ نہج البلاغہ کا جگر ہے، خطبہ شکشکیہ میرے آقا نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، فرمایا ینحدر عن السیل ولا یرکع الی الطیر، دنیا والے علی کی طرف دیکھو، میرے سینے سے علم کی ندیاں بہتی، ینحدر عن السیل میرے سینے جو علم دے دریا ہیں، ولا یرکع الی الطیر فرمایا تواڈے ذہناں دا تیز رفتار پرندہ جتنا بھی اڑے میرے علم دی ابتدا تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ علم ہے تو وہ بھی نرالا ہے، عدل ہے تو کمال ہے۔ عیسائی رائٹر نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ، اس کمال کا جملہ اس لکھیا ہے، اس نے جتنے بادشاہ بھی رعایا کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ظلم کی بنیاد پہ قتل ہوئے ہیں، وَقُتِلَ عَلِيٌّ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّتِ عَدْلِهِ، دنیا والے علی کو محراب میں اس لیے مارا گیا کہ کائنات میں علی کے برابر کا کوئی عادل نہیں تھا۔ علم علی ہے تو وہ بھی نرالا، عدل علی ہے تو وہ بھی نرالی، لیکن ہے ہی عادل۔ عادل وہ ہوتا ہے جڑا کہے دے ظلم کو برداشت نہ کرے، اور اپنی زندگی میرے مولا نے فیصلے فرمائے اور ایڈے سونے فیصلے فرمائے جو دنیا ہے نا، بندہ جو ایک شیعہ ہاتھ چوری کار کھڑا ہے، اس آپ سے شیعہ تے چور گالتا ٹھیک ہے، چور ہو سی تے شیعہ نہ ہو سی تے شیعہ ہو سی چور نہ ہو سی، غلطی کر کھلائے تے بندیائی زنداز گال بڑی کر کے ناسے ہونے گا تو توجہ نہیں دی بھائی، غلطی کر کھلائے بندیائی زنداز، بعض بندے ہوتے غلطی کریں دے بندیائی مکتی وجہ ہوتی ہے، اور زیادتی کیتی تو زیادتی کے سمجھے، گناہ کیتا تو پرواہ ہی نہ کیتی، ایک وہ بندے ہوتے ہیں نا جن چیز بندیائی ختم ہو گئی دی، جن بندیائی زندہ ہوئے وہ دے چیز سانس ہوتا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، چوری کر بیٹھا ہے، بندیائی زنداز، خیال آیا ہونے تمر تھے لگنا علی دے، امام کو تو کوئی شاید لکی ہی نہیں ہوتی، وہاں عقیدہ ہے معصوم تو پوچھا گیا حجت کون ہوتا ہے، سائن فرمایا حجت خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض کا نام، بندہ کیا مولا وضاحت کرو، فرمایا جو اللہ کی طرف سے بندوں پہ نازل ہوتا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے سے آتا ہے، اور جو بندوں کی طرف سے اللہ کی جانب جاتا ہے وہ بھی حجت کی طرف سے ہو کے جاتا ہے۔ کیا سمجھ آ گئی نہیں؟ اگر تیری نیکی حجت خدا کی طرف ہو کے ویندی ہے تو تیری برائی کا ہی امام کو پتہ لگتا ہے، امام کا ظہور ایک تاخیر کا باعث ہو ویندی ہے تیری تے میری نافرمانی۔ بندیائی زندہ گھبرا گیا تھا، جب میں غلطی بھی کر بیٹھا تے ہن امام دے متھی لگنا ہے تے وہی علی ہے، کمن لگ گیا، ڈرن لگ گیا، ذہن وچ فیصلہ کیتا غلطی کر بیٹھا، ہن غلطی دا ازالہ بے نہیں ہو سکتا، ہن سر جھکا چا تے لگا علی دے بوئے تے معافی چاہوں تو سر جھکا ہے، گھبرانا ہے، سچے دا بتا ہے کہ میں اظہار کرے سان جو میں چوری کی تھی ہے، لیکن جیسا قریب گیا ہے نا حسنین دے بابے پیشانی دے ہاتھ رکھ کے سر اونچا کر کے فرمایا تیری گناہ نہ لو وہ دی رحمت وسیع ہے، تیرے گناہ نہ لو دی رحمت وسیع، پریشان نہ ہو، ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ
پیارا لگتا ہے. تو آگے توبہ کر لے سو کہ مولا مینوں پاک کرو, مولا مینوں پاک کرو, مولا مینوں جنت دے میرٹ تے پورا اتارو. میں تے ڈھہ گیا, میں تے ناکام ہو گیا, مولا ہن پاک کرو تاکہ میں جنت دے قابل بنا. سائیں فرماتے ہیں دا علاج تے ہاتھ کٹنا. مولا دے کٹو کمر جی. مولا فرمایا میری ذوالفقار لایا علی اپنی عدل جاری کرے. یہ مومنہ یہ جو تیری حد جاری کی دیئے, یہ شیعہ سڑینا یہ جو تیری حد جاری کی دیئے. یہ دا مطلب ہے علی عادل ہے, کوئی بھی علی دی عادل تو بچ نہیں سکتا. سمجھ آ گئی؟ میرے آقا نے یہ انگلی کٹ چھوڑ دی, انگلی کٹی گئی ہے, ہتھیلی بچ گئی ہے. لوگاں کا یہ ہتھیلی نہیں کٹی. فرما ان المساجد للہ, یہ سجدہ کے وقت زمین پہ ٹیکتا ہے, اور جو اعضاء سجدے میں اللہ کے لیے زمین پہ ٹکتے ہیں وہ محترم بن جاتا ہے. معمولی نہ سمجھ ذکر خدا. میں جہاں پڑھتا پیام جڑا بندہ تسبیح خدا کرے نا ان ہتھاں نال تے قبر وچ ویسی تے وارث ہٹا سے نا, اس اندھیری قبر وچ انہاں انگلی چوں روشنی نکلسی. جڑی ہوئی قبر دی روشن ہون دا باعث بن ویسی. انگلی کٹی کی گل میں یاد ہے, انگلی بندے دیاں کٹی گئی ہیں, کٹیاں یہ بھی نبی کٹیاں, لیکن بندہ ہون وقت بندہ بنے کھلائی اس انگلی چ رکھیاں ہتھیلی تے وڑ گیا کوفے دے بازار وچ تے علی دے قصیدے شروع کر کوفے دے بازار وچ میرے پیر امیر دے قصیدے پڑھدا لگا ہے, قصیدے پڑھدا لگا ہے. ایک نے عقل کو ایک ناس بھی ویدا بیٹھا, وہ حیران ہو گیا تھا, عجیب بندہ علی ابھی انگلی کٹیاں یہ واقعی علی دے قصیدے وہ بھاج پہ ہے. وہ کہ عجیب ہے, علی دے انگلی کٹ چھوڑیاں تیرا ہاتھ ناقص کر دیتا ہے کہ تو علی دے قصیدے پڑھ دے. جناب سنے او دی اکھے چ اکھ پا کے ادا کر قطع یمینی وخلصنی من النار. علی کا میرے اوپر تھوڑا احسان ہے, انگلی کو کاٹ کر علی نے مجھے جنت کے لائق بنا دیا ہے. قد قطع یمینی وخلصنی من النار. انہیں قصیدے نہ پڑھا حسنین دے بابے دے جے ہاتھ کٹ کے مینوں جہنم تو بچا چھوڑے. یہ گفتگو ہوئیے تے نالو جوانان جنت دے سردار ہوئے. میرے حسن مولا دے کنن تے آواز آئیے, گھر نہیں گئے سیدھے آئے بابے کو مسجد وچ. بابا جی انگلی کٹیاں نے نا او قصیدے پڑھدا ہے, تواڈے دشمن تانے بنے نے. مہربانی کرو, تواڈے دشمن تواڈے منن والے نو تانے بنے نے, او تواڈے قصیدے پڑھدا ہے. امیر المومنین فرمائے مسجد وچ اعلان کرو جے فضل علی دیکھنا ہوے مسجد کو, جے فضل علی دیکھنا ہوے مسجد کوفہ جاوے. اعلان ہو گیا, مسجد بھری گئی کھچا کھچ لوگاں نال. امیر المومنین نے اس صحابی نو سدیا, میرے آقا نے اودیاں انگلی ہاتھ نال لائیاں, اتے اپنی ابا بچھا کے کوئی جملہ پڑھیا. جدا ابا ہٹی تو اودیاں انگلی اینیاں جو کٹیاں کوئی نہ. بالکل ہوتا ہاتھ بالکل سالم توجہ کرے سو لطفہ سی. لوگاں کہ یا علی اگر چورنیاں ہوئے, بہ جا بیٹا بہ جا بہ جا بہ جا. یا علی
میرا فضل ہے، عدل بھی نرالی ہے اور علم بھی نرالا ہے۔ میں تفصیلی کالے سے انشاءاللہ گفتگو کرے سا میں آدھا جی اللہ کی کائنات تو کوئی بادشاہ ایسا نہ مل سی جڑا چھتری شائیاں دا بادشاہ ہوئے تے اللہ دی مخلوق نال ایڈی محبت تے انس رکھتا ہوئے جو کنڈ تے دلاب دیاں بوریاں چاہ کے لوگاں دے کنڈے کھڑکا کے گھر پہنچا کے ہوں بے پاسے کا کوئی نہیں کوئی نہیں کنڈ تے چاہیں ہاں دلاب دیاں بوریاں یتیماں تے بے بدان دے کنڈے تے ون دیونا تے منہ بے پاسے کا کہ پوچھا یا علی منہ بے پاسے کیوں کریں دے ہو؟ فرمایا میرا ضمیر گوارا نہیں کریں جا جو سائل دی اکھ جھکی کراما ضمیر اجازت نہیں میں جنہوں دیواں وہ دی اکھ جھکی کراما میرا ہاشمی خون اجازت نہیں اور بخدا تاریخ پڑھو جتنے تائیں علی زندہ رہا ہے لوگاں پتہ ہی کوئی نہ ہوگا ساڑھے گھر کھانے کون آ دیتا یہ تو اس سے پتہ لگا ہے جنا علی دا جنازہ چلے رہا ہے کہ دھیاں دے بال کھلے ڈٹھا نے چوڑا ہے تے اکھی تو نہ بینا ہاتھ پیر کوئی نہیں روندہ ہی پہ اتیادہ پہ کنے دیا ہے اور نہ بھلنا ڈالا پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکے رہا کنے دیا ہے اور فقیران و قدام نہ بھلنا ڈالا راندہ حال لوگوں میں توڑ توڑ کے میرے بولج دیتا میں حوصلہ آپ دے رہا میرا لباس آپ پڑھ دے رہا میرے نال پہ ویدہ بیادہ فخر کوئی نہیں الفقیر جالا سب الفقیر فقیر فقیر کون بیٹھا المسکین جالا سب المسکین اللہ دا مسکین مندہ مسکین کون بیٹھا ہے تیری ہائے نکل گئی ہے جدہ حسن صفت سونی انزارات کون دیداری کسنی ہے فرمائے روام بندانا کائنات دا امیر میرا بابا علیہ طلب گیا ہے تین جاتے میں نہیں آئے کوئی بالکل مستعفی ہو گئی ہے میرا مولا ناراض ہو گیا ہے ڈھا نکل گئی ہے زہرا دے پتر دی فرمایا میرا جو غریب آتے رج نہ ہوگا تو ناراض نہ ہو میں ایسا اجڑ رہے ہیں بسم اللہ میرے بابے نو ضرب لگی ہے میری بہنہ میں بہن پڑھا الفاظ دی کتاب سیرت پیشوا حیان اس جملے دا اضافہ کیتا ہے اوہ مولا وقت بابا ٹوڑ گئے تو مہربانی کر میں نے سہارا دے کے اپنے بابے دی قبر تے لے کر دعا بھراواں سہارا دیتا ہے علی نے منار دے نال این ستا ہے جن بچہ ماں دی جھولی نہیں سکتا ہے منار میں ہانا لا کے ادا یا علی تو جو ٹوڑ گیا ہے تیرے بعد ایسا فقیرہ دا کون ہے یا علی تیرے بعد ایسا مسکینہ دا کون ہے ادا میرا اللہ علی نے بعد زندگی چنگی نہیں لگتی میں موت میں علی دی منار دے نابینہ تڑپ کے مر گیا اجرکم اللہ علی دی سیرت رومن آلے با خدا قسم علماء بیان فرمائے دیں جتنے تائیں کوفیت علی موجود رہے کہ کوفیت یتیمی دا احساس ہی نہیں ہویا نہیں ہویا اور میں حیران ہویا جتنی محبت علی یتیمہ نال کرتے ہیں نا اتنی محبت یتیم علی نال کرتے ہیں ذرا جو لگی ہے کہ سر شناختہ ہوئے کہ میرے حسنات کا بہت بڑا جناح سنائے